بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خالق الناس بأخلاقهم او كما قال علیہ الصلاة والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اگر ان تعلیمات کو اپنایا جائے تو ہمارے معاشرتی زندگی خوبصورت بن سکتی ہے، ہمارے درمیان اختلافات، لڑائی جھگڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ جتنا بھی فساد برپا ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو معاشرت کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام ہمیں معاشرت کے متعلق کیا احکامات دیتا ہے، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ اتنی خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اگر ہم انہیں اپنائیں تو ساری مخلوق ہم سے خوش ہو سکتی ہے، اور مخلوق کا کسی سے خوش ہونا یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے، جس کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، جس سے لوگ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے متاثر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، یعنی اچھے اخلاق سے ملنے کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا اور ترغیب دی ہے کہ جن کے قلوب میں نرمی ہوتی ہے ان دلوں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جن کے دلوں میں سختی ہوتی ہے وہ دل اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں، چاہے استاد ہے، استانی ہے، چاہے شیخ ہے، جس کو بھی اللہ نے کوئی دینی منصب یا دنیاوی منصب بڑا عطا فرمایا اور اس کے نیچے کچھ لوگ ہیں شاگردوں کی شکل میں، شاگردات کی شکل میں، ملازمین کی شکل میں، تو اس منصب والے کو چاہیے، منصب والی کو چاہیے کہ اپنے دل میں نرمی پیدا کرے تاکہ اچھے اخلاق کا وصف اس کے اندر پیدا ہو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ان ارشادات پر عمل کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرت کے متعلق بتائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کرو۔ آپ دیکھ لو کہ ہم سے ملنے والا، ملنے والی، اس کا مزاج کیسا ہے، جن سے تعلق ہوتا ہے عزیز و قارب میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، ان کے مزاج کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی کتنی خوبصورت بات کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ صرف ارشاد نہیں فرمایا بلکہ خود عمل کر کے بتایا کہ کس طرح دوسرے کے مزاج کی رعایت کی جاتی ہے۔ اگر تم بھی کرو گے تمہارے پاس، تمہاری مجلس میں آنے والے تم سے خوش ہو کر اور دعائیں دیتے جائیں گے، اور کسی کے دل کی ایک دعا نکلی ہوئی قبول ہو گئی تو دوسرے کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اللہ کے ہاں بخشش اور مغفرت اللہ کے فضل سے ہوگی۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہم نے
اپنا فرض سمجھ کر کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. بخشش اور مغفرت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے فضل کے اوپر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بتایا کہ دوسرے کے مزاج کے رعایت کرتے ہوئے کس طرح تم اس کے ساتھ معاملہ کرو گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور چادر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بندھی ہوئی ہے جسے تہبند کہتے ہیں. وہ تہبند ذرا اوپر کو اٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے, چادر اوپر ہے. اللہ کے نبی تشریف فرما ہے. دروازے پہ دستک ہوتی ہے, سیدنا صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی اسی حالت میں جس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی حالت کو نہیں بدلتے تشریف فرما ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی اپنی حالت کو نہیں بدلتے, اللہ کے نبی اسی حالت میں تشریف فرما ہوتے ہیں. لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی جلدی سے اپنی چادر کو درست کر لیتے ہیں. یعنی وہ ٹانگ جو نظر آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے اوپر چادر کو ذرا ڈھانپ لیتے, اپنی حالت کو بدل لیا. تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے, سیدنا عمر تشریف لائے, اب اسی حالت میں بیٹھے رہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ نے اپنی حالت کو بدل لیا اور اپنی چادر کو اپنی ٹانگ کے اوپر کر لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. کہ اللہ نے سیدنا عثمان کے اندر جہاں پہ دوسرے اوصاف رکھے تھے اور ان اوصاف میں غلبہ جس وصف کا تھا وہ حیا کا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حیا کا بہت غلبہ تھا, بہت حیا والے تھے دوسرے صحابہ کی بنسبت. حیا والے تو سارے ہی تھے, لیکن ایک غلبہ ہوتا ہے, کیفیت زیادہ ہوتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کو بدل لیا. حالانکہ دوسرے صحابہ بھی تشریف لائے. اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میرے اس صحابی کا مزاج کیسا ہے, اس کے اندر حیا بہت ہے. تو جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خواب دیکھتے ہیں اور اپنے اس خواب کا تذکرہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں. فرماتے ہیں, اے عمر, میں نے خواب دیکھا, مجھے جنت میں تیرا محل دکھایا گیا, بڑا خوبصورت تھا. میرا بڑا دل چاہا کہ میں اندر سے دیکھ کر آؤں, لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. تیرے اندر غیرت بہت ہے, تو میں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا کہ عمر کے اندر تو غیرت بہت ہے, عمر سے پہلے میں کیسے دیکھ کر آؤں. اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے. فرمایا, یا رسول اللہ, غیرت تو دوسروں کے لیے ہے, آپ کے لیے تو نہیں ہے. آپ میرا محل ضرور دیکھ کر آتے, آپ کے لیے کوئی غیرت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی خوبصورت زندگی, ایسی خوبصورت زندگی کہ غیر مسلموں نے جب قلم اٹھایا اس بات کے اوپر کہ روئے زمین پہ کون سا ایسا انسان ہے جس نے سب سے زیادہ خوبصورت زندگی گزاری, تو وہ مجبور ہو گئے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ کر لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ خوبصورت زندگی گزارنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حالانکہ ان کا تو ایمان ہی نہیں اللہ کے نبی کے اوپر, وہ دیکھ کر سرچ کر رہے ہیں اپنی طور پہ. تو اللہ کے نبی نے اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے جس خوبصورت زندگی کو
چھوڑ کر آج مسلمان غیروں کے طریقے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے. آج کی عورت بھی یہ کہتی ہے, آج کا مرد بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک میرے اندر وہ فیشن, وہ یورپ کے طریقے, وہ غیروں کے طریقے نہیں آتے, میں تو ناکام ہوں, میں تو بہت پیچھے ہوں, مجھے تو معاشرہ عزت ہی نہیں دے گا. اتنا غلط مائنڈ ان کا بن چکا ہے مستورات کا کہ معاشرہ مجھے عزت نہیں دے گا. کتنی بڑی بھول کے اندر ہے, کتنی بڑی بے وقوفی کے اندر چلی گئی, اور شیطان نے کس چکر میں ڈال دیا. اچھی بلی دیندار خواتین بھی اس ذہن کو لے کر چل رہی, جبکہ حضرت فاطمہ کی زندگی, حضرت عائشہ کی زندگی, حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھیے, کتنی اللہ نے ان کو عزت دی کہ ان کے تذکرے قرآن میں کیے. اور آج بھی اس دور میں آپ دیکھ لیں, جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ڈھالا, اللہ انہیں کتنی عزت دے رہا ہے. ان خواتین کو دیکھیے, آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, کس طرح اللہ ان سے قرآن کی خدمت کا اور دین کی خدمت کا کام لے رہا ہے, کس طرح اللہ پاک انہیں اپنا گھر کی بار بار زیارتیں کروا رہے ہیں. یہ غلط نظریہ ہے کہ جب تک ہر آنے والا نیا فیشن اور نیا ڈیزائن کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. قرآن پڑھنے کے بعد, حدیث پڑھنے کے بعد, اتنے بیان سننے کے بعد بھی عورت کا ذہن نہ تبدیل ہو تو کون سی جگہ جہاں پہ اس کا ذہن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات معاشرت کے متعلق کہ تم اپنے ملنے والوں سے اس انداز میں ملو, ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کرو کہ ان کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے, جیسا اس کا مزاج ہے اس کے مطابق تم چلو. یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اسی لیے تاکہ آنے والی خوش ہو کر جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت تو پہلے ہی بہت تھی, لیکن اس عمل کو دیکھ کر کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بہت بڑا سبق دیا ہے. صرف تعلیم نہیں دی, عملاً کر کے دکھایا کہ کس طرح دوسرے کے مزاج کی رعایت کرتے ہیں. مزید واقعہ آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک سال ایسے ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی, یا رسول اللہ, لمبا واقعہ مختصر کر رہا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں. مسجد میں عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا تو درست نہیں ہے, عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا گھر کے اندر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہوگا, ان کو اجازت دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے. اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کا جو دروازہ تھا وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا, تو آنے جانے میں, مسجد میں آنے جانے میں, کوئی چیز لانے میں کوئی بے پردگی کا بھی اتنا خطرہ نہیں تھا کہ وہیں دروازے کے ساتھ ہی خیمہ لگ سکتا تھا ان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دے دی. تو یہ اطلاع دوسری ازواج مطہرات کو بھی مل گئی کہ حضرت عائشہ کو اجازت مل گئی ہے, لہذا ہم بھی اپنے خیمے مسجد نبی میں لگاتی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم بھی اعتکاف کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا مسجد میں خیمے لگے ہوئے ہیں. پوچھا یہ کس کے خیمے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ ازواج مطہرات نے خیمے لگائے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں. چونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ ایسا کوئی اجازت ملی ہے, انہوں نے کہا چلو ہم بھی لگا لیں, ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد نبی میں اعتکاف کرتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے, یہ کوئی نیکی, خواتین اس میں نیکی سمجھ رہی ہیں کہ مسجد میں آ کر اعتکاف کریں. یعنی اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے تھے کہ مسجد سے بہتر خواتین کے لیے گھر میں ہے کہ وہ اعتکاف کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو اجازت جو دی تھی میں نے بتا دیا, ان کا خیمہ اس لیے لگایا گیا تھا کیونکہ ان کا دروازہ مسجد نبی کے اندر ہی کھلتا تھا. باقی ازواج مطہرات کے جو گھر تھے وہ دور تھے, مسجد نبی سے ہٹ کر تھے, ان کے لیے مسائل تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ خیمے ختم کر دیے جائیں. اب اگر دوسری ازواج مطہرات کے خیمے اٹھائے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ کا لگایا جاتا ہے، ان کی دل شکنی ہوگی. تو حکم دیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خیمہ ختم کر دیا جائے تاکہ دوسری ازواج مطہرات کی دل شکنی نہ ہو، ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے. اور پھر یہ دل میں خیال آیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو صراحتاً اجازت دی گئی ہے، انہوں نے خود اجازت لی تھی، ان کو تو صراحتاً اجازت ملی ہے، باقی تو بغیر اجازت کے صرف انہیں پتہ چلا تو آ کر خیمے لگا لیے انہوں نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو صراحتاً اجازت ملی تھی، تو ان کے دل شکنی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا، فرمایا اس سال میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا، اس سال میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا. ساری زندگی کا عمل حضرت عائشہ کے حوصلے کے لیے اللہ کے نبی نے چھوڑ دی، ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کہ ان کو صراحتاً اجازت ملی تھی، اب انہیں کہا جائے کہ تم بھی ان کا خیمہ بھی ختم ہو جائے تو ان کی دل شکنی ہوگی. اس عمل کو جو اللہ کے نبی کی زندگی بھر کا عمل معمول تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے کے لیے ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے خود ہی اعلان کر دیا کہ میں بھی اس سال اعتکاف نہیں کروں، خود بھی اعتکاف نہیں کیا. اور آئندہ سال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا تاکہ پچھلے اعتکاف کی بھی ایک قسم کی قضا ہو جائے. یہ تھے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیم، جو اللہ کے نبی نے معاشرت کے متعلق ارشاد فرمائی کہ لوگوں سے ان کے مزاج کے مطابق تم معاملہ کرو، ان کے مزاجوں کی رعایت کرتے ہوئے معاملہ کرو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں صحابہ کے مزاج کی رعایت فرما رہے ہیں؟ حالانکہ نبی ہیں، کہتے میں تو بڑا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ان کے مزاج کی رعایت کرنے کی؟ کون صحابی اللہ کے نبی سے پوچھ سکتا تھا؟ سیدنا عثمان غنی کو اعتراض کر سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی حیات کیوں نہیں بدلی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اعتراض کر سکتے تھے اللہ کے نبی کے اوپر کہ تم نے میرا محل کیوں دیکھا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو کچھ کہہ سکتی تھی کہ آپ نے صراحت اجازت دے دی اور پھر ختم کر دی؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کا. ان کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اتنا تھا، اتنی محبت تھی، یعنی اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مزاج کی رعایت کی تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، دل شکنی نہ ہو. اب چاہے بڑا استاد ہے، پڑھانے والی ہے، پڑھانے والے ہیں، معلم ہے، معلمہ ہے، جو بھی جس منصب پہ ہے، اسے چاہیے کہ چاہے اس کے متحد کچھ لوگ ہیں، وہ ہر ایک کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کریں. حضرت تقی عثمانی صاحب کے مرشد ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے. ان کا معمول تھا رمضان المبارک میں کہ عصر سے مغرب مسجد میں رہتے تھے اور اپنے معمولات کرتے تھے، ذکر اذکار تلاوت میں افطار تک مشغول رہتے تھے، اور اپنے متوسلین اور مریدین کو بھی یہی حکم ارشاد فرماتے تھے. تو ایک حضرت کے مرید تھے، انہوں نے حضرت کی بات پہ عمل کرتے ہوئے یہی عمل اپنانا شروع کر دیا. تو ایک دن ان کی بیوی ان سے کہنے لگی کہ آپ سارا دن مصروف رہتے ہیں اور عصر سے مغربی آپس میں مل بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے، کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے، کوئی بات کرنی ہوتی ہے، وہ بھی آپ مسجد میں گزار کے آتے ہیں افطاری کے وقت. تو وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے حضرت سے مشورہ کیا، حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت یہ معاملہ ہوا ہے، میں تو آپ کی تعلیم کی بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے، آپ کے ارشاد کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے معمولات عصر سے مغرب تک مسجد میں کیا کرتا تھا اور افطاری کے وقت گھر آتا تھا. تو اب میری بیوی کا یہ تقاضا ہے، اس کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ عصر سے مغرب گھر میں رہا کرو. تو فوراً حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد کا معمول چھوڑ دو،
زیادہ سے زیادہ مستحب ہوگا، لیکن بیوی کے حقوق کو ادا کرنا بعض مرتبہ فرائض میں داخل ہے. ان کے ساتھ دلجوئی کرنا، ان سے مشاورت کرنا، ان کے معاملات کو پوچھنا. تو مسجد کے معمول کو چھڑوا کر وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے حضرت نے انہیں حکم دیا کہ تم یہ وقت گھر میں گزارا کرو. خشک وہ نہیں تھے صوفی، خشک صوفی جسے کہتے ہیں، ایک طرف توجہ نہیں. دین، میں پہلے کہا کرتا ہوں کہ دین صرف ذکر اذکار کا نام نہیں ہے. ذکر اذکار روحانی ترقی میں معاون بنتے ہیں، دل کی نرمی میں معاون ہیں، اچھے اخلاق کے اندر اس کے اثرات ہیں، معاونت کرتے ہیں دین پر چلانے میں، جتنے بھی روحانیت کے اسباق ہیں. لیکن دین کا یہ بہت بڑا حصہ ہے کہ یہ دیکھا جائے وقت کا تقاضا کیا ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے. تو فرمایا بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو فرض واجب نہیں ہوتے، صرف مستحب ہوتے ہیں. لہذا تم مستحب کو چھوڑ کر اگر کسی مستحب پر عمل کرتے ہوئے کسی کی دل شکنی ہوتی ہے، تم اس مستحب کو چھوڑ دو. اس مستحب کو چھوڑ کر اس کی دل شکنی سے اسے بچا لو تاکہ وہ خوش ہو جائے. جس طرح حضرت نے اپنے اس مرید کو حکم دیا کہ مسجد کا معمول ترک کر کے تم عصر سے مغرب کا وقت اپنے گھر میں گزارا کرو. تو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتے تھے اور ان کے اوپر 24 گھنٹے میں عمل کرنا اپنی سعادت اور دنیا آخرت کی کامیابی سمجھتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کریں. بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ دوسروں کے مزاج کی رعایت اسی وقت ہو سکتی ہے جب دل کے اندر نرمی ہو، دل کے اندر اخلاق اچھے ہوں. اور اچھا اخلاق کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا اخلاق نصیب فرمایا ہے کہ ہر کوئی ملنے والا یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حضرت مجھ سے پتہ نہیں کتنی دیر سے واقف ہیں. اس انداز میں ملتے ہیں کہ پہلے بھی ملے ہوئے ہیں، روکھے انداز میں نہیں ملتے. یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب اللہ کی ذات سے تعلق صحیح ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تعلق ٹھیک ہونا چاہیے، اور ٹھیک تعلق کے لیے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر بہت مؤثر ہے. اللہ کو اپنا نام بہت پسند ہے، اور جو اللہ کا نام لیتی ہیں وہ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے. آپ کا کوئی تذکرہ کرے آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ اچھے انداز میں. تو جب ہم اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جو اللہ کی بندی اللہ اللہ کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے، اللہ کا بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تو اس کا تذکرہ آسمانوں پہ کر رہے ہیں. فرمایا فرشتوں کی مجلس میں تمہارے تذکرے ہوں گے. تو ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے. تو ہمارے حضرت کے ہر بیان کے آخر میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تم ذکر کی پابندی کرو. جتنی تم ذکر کی پابندی کرو گے، جتنی تم ذکر کی پابندی کرو گی، اللہ اتنا ہی روحانی طور پہ اپنا تمہیں قرب نصیب فرمائے گا. اور روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے. قرآن مجید میں اس لیے اسی حکم کے اوپر کثرت کرنے کا ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اس کی کثرت کرو، اس کی کثرت کرو. اور ہر ایک شعبے والے کو کہا، مجاہدین کو کہا جب تم جہاد میں جاؤ فاذکروا اللہ فاثبتوا، تم اللہ کا ذکر کرو، ثابت قدم رہو. اور مبلغین سے کہا کہ تم جب تبلیغ کے لیے نکلو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فرعون کو دعوت دینی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا ہے. تو اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے، اس سے دلوں کے اندر نرمی اور خوش اخلاقی پیدا ہوتی ہے. جب نرمی پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی ہر مخلوق کے اوپر شفقت آتی ہے. پھر روتا ہوا بچہ بھی نہیں دیکھا جاتا.
یہ علامت اور نشانی ہوتی ہے جس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے کہ اس دل کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے اور ہمیں دوسروں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔